کسی نے کہا کہ اللہ والوں سے کیا معاملہ ہوتا ہے؟ تو ہمارے حضرت نے جو فرمایا میں اس کی تھوڑی سی نقل کر لیتا ہوں. فرمایا گناہ نہ کرنے سے دل کو تکلیف ہوگی، اس تکلیف پر اللہ کی محبت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت سے تقویٰ ملے گا، تقویٰ سے اللہ کی ذات ملے گی، تقویٰ سے اللہ ہماری غلامی کے سر پر اپنے ولایت کا تاج رکھیں گے. یہ اسٹیج بائی اسٹیج ایک دن اللہ کی ذات ہمیں مل جائے گی. پھر ہم یہ کہہ سکیں گے اپنے شیخ سے، تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. یہ ایک دن ایسا ہوگا. اور اس کے برخلاف اگر اس کا الٹا معاملہ کیا اور اللہ کو ناراض کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ کسی نامحرم کو دیکھ لیا. ایک مثال بتا رہا ہوں. حضرت فرماتے تھے کہ ملک کی حفاظت ہوتی ہے بارڈر سے اور کیپٹل سے. دشمن کبھی بارڈر سرحد سے حملہ کرتا ہے، کبھی کیپٹل دارالسلطنت راجدھانی پر حملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور ایمان کا ہمیں ملک دیا ہوا ہے. دل کے اندر یہ ملک ہے جس کی حفاظت ہوتی ہے بارڈر سے، آنکھوں سے، اور دل سے حفاظت ہوتی ہے کیپٹل سے. دل جسم کا بادشاہ ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جب ہم سو جاتے ہیں آنکھ آرام کرتی ہے؟ کچھ جواب دو بھائی. آنکھ آرام کرتی ہے ماشاءاللہ. کان بھی آرام کرتے ہیں، زبان بھی بڑی مشکل سے آرام کرتی ہے، دانت بھی آرام کرتے ہیں، جبڑا بھی آرام کرتا ہے، ہاتھ بھی آرام کرتا ہے، پیر بھی آرام کرتے ہیں، پورا جسم آرام کرتا ہے. دل آرام کرتا ہے؟ نہیں. اگر دل نے آرام کیا تو کیا ہوگا؟ ہلو بھائی، تو فلانا تو گیا آسمان پر. تو دل اب کیپٹل ہوا یا نہیں ہوا؟ دل پریزیڈنٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ اب اس میں گندے خیالات آ گئے. جو اپنے اصلاح میں دیر کرتا ہے وہ جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. یہ خیالات پکانا، حرام مزے لینا، لڑکی کے خیالات لانا، لڑکے کے خیالات لانا. اختر علی یہاں سے دیکھ رہا ہوں، دور سے ادھر دیکھ رہا ہے. ابھی میرا ہاتھ اتنا لمبا نہیں ہے ورنہ گردن پکڑ کر اوپر کھینچ لیتا آپ کو میں. یہ پتہ نہیں آپ کی اہلی نام لے لیا میں نے خواہ. اب اگر آپ کی اہلیہ آئے گی تو پھر دیکھنا آج آپ کی چٹنی کیسے بنے گی. تو نہیں، وہ ماشاءاللہ ایسی نہیں ہے الحمدللہ. اس کے خط آتے ہیں ماشاءاللہ، اصلاح کراتی ہیں الحمدللہ. لیکن آپ کو تو میں ہی لٹکا دوں گا، اس میں کون سی بڑی بات ہے. اتنا دور بیٹھا ہوا ہے ہمارا صاحب، لیکن الحمدللہ وہاں تک نظر پہنچ گئی. دائیں بائیں والے خوش نہ ہو کہ ہم نے نہیں دیکھا جا رہا، ہمیں نہیں دیکھا جا رہا. آپ جاگ تو جاتے ہو نا جھٹکے پر، بس کافی. تو دل میں خیالات پکانا اور یہ سوچنا، غور سے سنتے جاؤ، کہ یہ سوچنا کہ میں اتنا گندا ہوں، اتنا گندا ہوں، اتنا گندا ہوں، میں شیخ کو بتاؤں گا تو شیخ مجھ سے نفرت کریں گے. کاش کہ آپ اللہ سے مانگتے. اور ایک دفعہ اللہ پر بھروسہ کر کے ایک شخص نے حضرت مجدد کو لکھا کہ دل چاہتا ہے اپنے سارے گناہ لکھ دوں میں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ مجھ سے نفرت فرمائیں گے. فرمایا آپ بھی عجیب آدمی ہیں. ہمارے پھر حضرت نے اس طرح سمجھایا کہ ایک ڈاکٹر صاحب موجود ہے، پوچھو، ایمرجنسی کا ہیڈ ہے وہاں ہاسپٹل میں. کیسے مریض آتے ہیں، بدبو، بلڈ نکل رہا ہے، پیپ بہ رہی ہے، بھاگ جائے گا گھر پر، دوسرے کی ڈیوٹی لگا کر بھاگ جائے گا. کہے گا بھائی ٹھیک ہے، اب کپڑے وہ گاؤن پہنا ہوا ہے اسی لیے ہے، ٹھیک ہے. کیسے مریض کا خیال کرے گا؟ پھر گھر بھی 1 گھنٹہ دیر سے جائے گا، وہاں پہنچ کے فون کرے گا، رات کو اٹھ کر فون کرے گا، دعا مانگے گا. ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں میں. پھر جاتے ہوئے سب سے پہلے اس پیشنٹ کو دیکھے گا. تو شیخ کو جو اپنے حالات ایسے لکھ کر دیتے ہیں تو شیخ بھی اللہ سے دعا کرے گا، آپ سے نفرت نہیں کرے گا. شیخ تو سوچے گا کہ اے اللہ، میرے پاس تو کوئی عمل ہے نہیں جنت کا، یہ اگر آیا ہے اصلاح کے لیے، اگر یہ نیک بن گیا اور مجھے آسمان پر اس نے پہچان لیا، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے گیا، تو یہ تو ہماری فیکٹری ہو گئی نا بھائی. تو یہ آپ کی بیوقوفی اور نالائکی ہے. ایک خاتون نے لکھا کہ مجھے ہر وقت ڈر رہتا تھا کہ میں کیسے لکھوں کہ میرے نام محرم کے خیالات پکاتی ہوں. یہ کون سی بڑی بات ہے گناہ ہونا؟ کلو بنی آدم خطاؤں میں بھی آتا ہوں. گناہ ہونا تعجب کی بات نہیں، لیکن توبہ نہ کرنا تعجب کی بات ہے. اتنا عرصہ گناہوں میں گزرنا، اپنے دل کو تڑپانا اور خیالات پکانا کہ میں اس پہ مر مٹی ہوں، میں مر مٹا ہوں اور اس کو میرا ہوش ہی نہیں ہے. بیوقوف، جتنا تو مر مٹی، جتنا تو مر مٹا، اگر اتنا اللہ پر مرتا تو آج تو جنید بغدادی ہوتا، تو رابعہ بصریہ ہوتی اور تو دین کے کام کرتی اور دوسری عورتوں کو گٹر لائن سے نکالتی. لیکن تمہارے عقل میں پتہ نہیں کیا فطور بڑھ گیا، کیا بڑھ گیا. شیطان چاہتا ہے کہ اسی طرح حرام مزے لیتے رہیں تاکہ دل میں اللہ آئے ہی نہیں. کیونکہ دل میں جب نامحرم آ جائے گا، گٹر لائن آ جائے. اور پھر سب سے زیادہ رونا کس بات پر ہے پتہ ہے؟ جب کوئی لکھتا ہے مجھے پتہ ہے میری عذاب کی زندگی ہے، کیا کروں، مجھے شعر لکھ رہے ہیں
کہ صلہ عشق مجازی کا کیسا ہے ارے توبہ، صلہ عشق مجازی کا کیسا ہے ارے توبہ، عاشق روتے رہتے ہیں صنم سوتا رہتا ہے. لکھ رہے ہیں یہ میرے ساتھ ہے کہ میں اس کے لیے روتا رہتا ہوں، روتی رہتی ہوں، اور وہ تو پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، ہنس رہا ہے، کیا کر رہا ہے معلوم ہی نہیں ہے. جب تجھے معلوم ہے تو بیوقوف، تو کیوں بیوقوفی کر رہی ہے؟ تو کیوں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر تم نے ٹھیکہ لگا رکھا ہے؟ کیا عین وقت پر حرام خیالات پکاتے ہوئے موت نہیں آ سکتی؟ تمہیں حدیث پاک یاد نہیں ہے کہ جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا؟ ہگنے والا، موتنے والا، پادنے والا تیرا آئیڈیل بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ. گندی بچا کعبہ دل کو سڑی گندگی سے، بچا کعبہ دل کو سڑی گندگی سے، تیری لیلا تو پادنی ہے موتنی ہے. کہاں جا کے دل لگایا؟ ارے دل تو اللہ نے بنایا ہے ماں کے پیٹ میں. اب ماں کے پیٹ میں، ہمارے سینے میں، اندھیرے میں، رات کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، پھر ہمارے سینے کا اندھیرا، اس میں اللہ نے دل فٹ کیا. وہ دل اللہ پر فٹ کرنا ہے، فدا کرنا ہے دل پر، تو گندے مقامات پر فدا کر رہی ہے. اور ظاہری بات ہے جب دل میں یہ خیالات رہیں گے تو شوہر کی کیا خدمت کرے گی؟ تو اپنے اولاد کی کیا فکر کرے گی؟ ہم کیا اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے؟ ہم کیا بیوی کے حقوق دلائیں گے؟ ہم کیا گٹر لائن میں پڑے رہیں گے؟ اتنے عرصے تک عذاب کی زندگی گزارنا بیوقوفی ہے. جتنی دیر یہ شیطان کہتا ہے کہ جتنا حرام مزہ لینا ہے لے لو، پھر اصلاح تو کرانی ہے نا. بیان میں تو میں جا رہا ہوں، بیان میں تو میں جا رہی ہوں، کبھی چوٹ لگ جائے گی. ایسے چوٹیں نہیں لگتی. جب پیالہ الٹا کر کے کوئی شیخ کے نیا گرا آبشار کے سامنے گلاس الٹا کر لو، دیکھتا ہوں 10 سال تک کیسے بھرتا ہے. اور اگر دور، بہت دور چھینٹے آ رہے ہیں، وہاں گلاس سیدھا کر دو، اتنا پانی آ جائے گا کہ ہماری پیاس سے بجھ جائے گی، ہم موت سے بچ جائیں گے. تو دل کا پیالہ جو پہاڑ کی طرح کر کے آتا ہے مرتا ہے، ریگستان کر کے آئے کہ پہلی بارش میں سبزہ اگا آتا ہے. اور جتنا پہاڑ جیسا دل ہوگا تو پانی آتا رہے گا رحمت کا، نیچے چلا جائے گا نشیب کے اندر. جا کر دیکھ لو پہاڑیاں کون سا سبزہ ہے. تو اپنے دل کو ہم کیوں پہاڑ بنائیں بھائی؟ اب جو ہو گیا ہو گیا. آج سے میں بھی عہد کروں، آپ سب عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے شیخ سے کچھ چھپائیں گے نہیں. شرم آنی چاہیے گناہ کرتے ہوئے شرم نہ آئی اور اللہ دیکھ رہے ہیں، اور شیخ کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے. بیوقوفی ہے یا نہیں ہے؟ کیا حقیقت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی حدیث پاک شرح مرکات میں فرماتے ہیں فَإِنَّ حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا. ہمارا پالنے والا ہمیں اپنے نافرمانی میں نہ دیکھے، اور ہم اور آپ نے جب جو نظر خراب کی تھی پہلے، آج وہ یاد کر یہ سوچنا کہ میں نے کیسا کمینہ پن کیا اور لڑکی کے ساتھ دوستیاں کی، اور وہ میرے سے ہوا کیسے. کاش کہ یہ نہ ہوتا تو آج میں رابعہ بصریہ ہوتی. بار بار میں ادھر ادھر نہیں جاؤں گا. ہم سب کو اپنے لیے سمجھنا ہے. یہ بھی بیوقوفی ہے. جب آپ اور ہم پرانے گناہ یاد کریں گے کہ ہم سے یہ کیسے ہو گیا اور ہم نے لڑکی سے دوستیاں کیسے کر لی تھیں، تو شیطان وہ سارے حرام مزے لے آئے گا دل کے اندر. یہ تو ہم یاد کر سکتے ہیں کہ اللہ میرا اتنا غصہ تھا، میں اتنا تکبر میں تھا، میں نے ماں سے بدتمیزی کی، بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہجڑوں کی طرح. یہ تو کہہ سکتا ہے، اس میں منع نہیں. میرے اندر یہ غصہ ایسا تھا، سب ڈرتے تھے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے فلم دیکھی، اس لڑکی سے اللہ نے مجھے بچا لیا، میں زنا سے بچ گیا، اس لڑکے کے سامنے اللہ نے ذلیل ہونے سے بچا لیا. ساری فگر چلے گی، اور اگر دیکھا ہے تو اور تباہی آ جائے گی. بھائی تم شیخ سے اصلاح کراؤ، جتنا زخم پرانا ہوگا تو اس کو ٹھیک کرنے میں بھی تو دیر لگے گی. اور پھر یہ لکھنا مجھے سب پتا ہے، پھر بھی میں کر رہا ہوں، پھر بھی کر رہی ہوں. تو حضرت فرماتے جی یہ گدھا پن ہے. اور یہ کہنا کہ یہ محبت مجھے سچی محبت تھی، مجھے اس کا ریوارڈ کیوں نہیں ملا. کیا اس جملے پہ رویا جائے کم ہے. حرام عشق، بد نظری، دل میں خیالات کبھی سچی محبت نہیں ہو سکتی. سنو جو کل مضمون پڑھا تھا اثر کے بعد، روزانہ فجر بعد، اثر بعد، عشاء بعد روزانہ الحمدللہ مجلسیں ہوتی ہیں. تو یہ کہنا کہ سچی محبت میں نے کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون. حرام محبت کو سچی کہہ رہے ہو جس پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے. عشق مجازی عذاب الہی ہے. جو تم بے چین ہو تو یہ وجہ یہی تو لکھی ہے کہ حرام عشق اللہ کا عذاب ہے. بے چین زندگی رہے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ حیات آئے گی، دوزخ جیسا عذاب ہوگا. ارے اللہ دل میں آنا چاہیے. اور ہگنے والا، سڑنے والا، موتنے والا 10 سال کے بعد تجھے بیوقوف یاد آ رہا ہے، 10 سال میں تو اس کو جغرافیہ ہی بدل گیا ہوگا. تم شیخ کا جو تمہیں کاغذات ملے ہوئے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے، شیخ العرب والعجم جنید وقت حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جو کاغذات ملے، پڑھ کر عمل کرنا.
عمل کیوں نہیں کرتا میں، یا جو خواتین کیوں عمل نہیں کرتی؟ بغیر عمل کے اللہ مل جائے گا. رو سجدے کا کو آنسوؤں سے تر کر دو، اے اللہ سجدے سے اب سر اٹھے گا، یا تو جان جائے گی یا آپ مجھے مل جائیں گے. یہ ارادہ تو کر کے دیکھیں کہ اے اللہ مجھے آج اتنا رونا ہے، اے ربا آج آپ کی بندی اتنا روئے گی، اے درے گا آج کے من دریا بدے تا نثارے دل بر جیبا شدے. اے اللہ آج اتنا روؤں گے کہ میرے آنسوؤں کا دریا بن جائے، وہ آپ پر فدا کر دوں. اے اللہ آج تو اس دل کو تیرے آرزوئے خون ہو یا حسرت پامال ہو، اب تو اس دل کو تیری خاطر بنانا ہے مجھ کو. دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. ارے جتنا دیر کریں گے اتنی لعنتوں کے جوتے لگیں گے. یہی تو ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، یہی تو بے چینی ہے. اور تم جو حرام مزے لے رہی ہو نامحرم کے تصور سے، تجھے ہوش نہیں ہے، یہ بے چینی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے تجھے کوئی کسی کو شراب پلا دے یا چرسی لیٹے رہتے، آؤ ان کو ذرا ہتھیاں مارو، ذرا جائز نہیں ہے مارنا، سمجھا رہا ہوں، جوتے مارو، اسٹینلیس اسٹیل کے جوتے مارو، ہوش نہیں آئے گا. جب نشہ ٹوٹے گا ہائے 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 بھائی کہاں چوٹ کہاں لگی ہے؟ تو اندرونی چوٹ ہے، ظالم نے مار دیا مجھے اندرونی طریقے سے. تو شیطان نے گناہ کا ہمیں چرس اور شراب پلائی ہوئی ہے. اللہ کے عذاب کے جوتے، خدا کی قسم اگر ہم نے گناہ کر رہے ہیں اور توبہ نہیں کر رہے، اللہ کے عذاب کے جوتے ہم پر برس رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہمیں سچی توبہ ابھی دے، جوتوں کا احساس ہوگا. اور اگر آج ہم نے سچی توبہ نہیں کی، خدا نخواستہ موت کا فرشتہ آ گیا، اس وقت وہ نشہ ٹوٹ جائے گا، اس وقت ہائے ہائے چلانا پڑے گا. جان دی، سنو، جان دیوی اسی کی تھی، حق یہ کہ اس کا حق ادا نہ ہوا. تو اگر گناہ چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ من اشک و قتم و عف ثم مات فہو شہید. چلو بھائی اچانک نظر پڑ گئی، حرام عشق گھس گیا دل کے اندر، مرد کے یا عورت کے دل میں حرام عشق عورت کا آ گیا. سن لو حدیث پاک، من اشک و قتم، چھپایا اور کسی کو بتایا بھی نہیں، اور کسی کو نہیں بتایا کہ حرام عشق ہے، یہ میں ایسا کچھ بھی نہیں. من اشک و قتم و عف، گندے خیالات نہیں پکائے، کسی کو بتایا نہیں، حرام مزے نہیں لیے، ناپاک نہیں ہوئے، پاک رہے، عفیف رہے. من اشک و قتم و عف ثم مات، اتنی گھٹنوی کہ موت آ گئی. کیا حدیث پاک میں آ گیا ہے؟ بتاؤ نا. فہو شہید، اس کو شہادت کا درجہ مل رہا ہے. عمل ہو تو نا سب چیزیں راستے جب کھلیں گے. میں جاؤں گا میپور خاص انشاءاللہ تعالی، بابا کو اللہ صحت عطا فرمائے، حافظ ڈاکٹر شفقت کی طرف سے اوکے ملے، ہم جائیں گے. حیدرآباد سے نکلے، آپس میں کہیں گے آگے راستہ تو بند ہے، دائیں بائیں درخت ہیں. تو کیا کہے گا؟ اب گائیڈ کہے گا آگے چلو بھائی، راستہ بند نہیں ہے، آگے چل کر میپور خاص پہنچ جائیں گے. یہ الدین کا ہے، راستہ بند ہے، راستہ بند نہیں ہے. وہاں تک چلے تو صحیح، پھر راستہ ملے گا نا دوسرا. وہاں تک چلے تو صحیح، پھر راستہ ملے گا نا. ایک دن میں بھی اللہ والا بن جاؤں گا. تو یہ دیکھیے کھانے کا بھی تک سکھا دیا. حرام محبت حرام ہی ہے، حرام عشق میں مرنا ہی پڑتا ہے. سامنے والا بھی ذلیل سمجھتا ہے کہ میں تو اس کو تھوکتا بھی نہیں ہوں اور یہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمیں عشق جھاڑ رہا ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ حضرت والا رحمۃ اللہ نے ایک سے فرمایا، اے میاں کیا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے؟ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، تم وہاں دیکھ رہا ہے. اچانک بیان روک کے فرمایا کہ تم مخلوق میں مخلوق، تم ادھر دیکھ رہے ہو، مجھے غم ہو رہا ہے. ابھی اللہ نے علم عظیم عطا فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو فرمایا اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم فلم اور لڑکی اور لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ ہمارے دل پر اپنی رحمت کی تجلی ڈالنا چاہتے ہیں. وہاں حرام لاشیں مری ہوئی ہیں، بردہ پڑی ہوئی ہیں. فرمایا نکالو یاد حسینوں کی دل سے مجذوب، نکالو یاد حسینوں کی دل سے مجذوب. خدا کا گھر پیش کے بتا نہیں ہوتا. یہ دل حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. یہ اجودھیا کا مندر نہیں ہے، بنارس کا مندر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رہنے کی جگہ ہے. جب دل میں مردے انجام کے اعتبار سے بھرے ہوئے ہیں، 8 مردے لیٹے ہوئے ہیں اس سرد خانے کے اندر، اور کوئی بریانی پیش کرے، غسل پر غسل ہو رہا ہے، عقل مند تو کبھی نہیں کھائے گا. دل میں مردے بسے ہوئے ہیں. حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نظر ہم پر ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کہ انسان کو معلوم نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور ہم ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہم لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، نامحرم کے ساتھ گپ شپ لڑا رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، اور کیا کیا گندگیاں کر رہے ہیں فیس بک یوٹیوب پر. فرمایا کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے تمہارے ادھر دیکھنے سے. تم مخلوق میں مخلوق. تو اللہ جب ہم پر اپنی رحمت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، ہم کہیں اور دیکھ رہے ہیں، دل میں اللہ کے بجائے لڑکا گھسا ہوا ہے، تو پھر تو ختم ہے نا. اس کے بعد تو پھر کوئی بات ہی نہیں رہی.
اور خط کا اتنا طویل جواب نہیں دے سکتا، اس لیے یہ کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی توفیق دیں۔ گناہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بچ ہی نہیں رہے۔ ایک آدمی کو 8 آدمی قتل کرنے آئے، یہ جو بار بار لکھتے ہیں کہ ہاتھ سے جوانی برباد ہے، نہیں چھوٹ رہی، بد نظری نہیں چھوٹ رہی، فیس بک نہیں چھوٹ رہا، کیسے چھوٹے گا؟ سب میرے لیے ہے یہ چیزیں۔ ایک آدمی کو 8، غور سے سنیے گا، آگے کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنی نیت سے بیان کرتا ہوں، آپ کی نیت نہیں کرتا، آپ لوگ سب تو نیک ہیں الحمدللہ۔ ایک آدمی کو 8 آدمی قتل کرنے آئے، راڈیں اور تیز چھریاں اور چابک اور ڈنڈے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بتاؤ بھائی یہ بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا، شاباش جزاک اللہ۔ لیکن کیا لیٹ جائے گا آ کے میری جان نکالو؟ نہیں، مکالمہ کرے گا۔ کب تک؟ آخری سانس تک۔ ساتھ میں کیا کرے گا؟ بچاؤ بچاؤ، مجھے مار رہے ہیں، بچاؤ، نعرے مارے گا۔ یہ جو ہمت ہم نے کی 8 لوگوں سے جان بچانے کے لیے آخری سانس تک، اس ہمت سے گناہ چھوٹے گا۔ اور جس طرح یہ پکار رہا ہے، ہم اللہ سے پکاریں گے، اے اللہ آپ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، آپ نے مجھے کمزور پیدا کیا ہے، اے اللہ معاشرہ دشمن ہے، شیطان دشمن ہے، نفس دشمن ہے، اے اللہ میں برباد ہونے والا ہوں، اے اللہ، اے ربا، اے پیارے رب فرشتوں کی مدد بھیج دیجئے اور میرے ایسا ایمان دے دے میرے رب کہ آج کے بعد میں مر جاؤں لیکن آپ کو ایک سانس ناراض نہ کروں۔ جان کس نے دی ہے؟ اللہ نے جی ہے۔ نیم جان بستانہ دو 100 جان دہد۔ گناہ نہ کرنے سے ایسا لگتا ہے جان نکل رہی ہے، جان نہیں نکلتی، آدھی جان ایسا لگ رہا ہے نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ 100 جانیں عطا فرما دیں گے۔ اب بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا؟ اس ہمت سے یہ گناہوں کے خیالات چھوٹیں گے۔ جیسے ہی تصور آئے گندے خیالات کا، فوراً نیک دوستوں میں آ جاؤ، فوراً چائے بناؤ، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، رات کے 12 بج گئے ہیں، کیا کریں؟ نکالو پوچھا، فرش کو لگاؤ پوچھا، لگاؤ جھاڑو 1 منٹ کے لیے۔ چلو یہ بھی نہیں ہوتا، اپنی الماری کھولی، اپنا کرتا نکالا، ماں بہن بہو بیٹیوں نے، ہم نے اپنی قمیص نکالی اور اس کو استری کر کے رکھی ہوئی ہے پیک، ہم نے نکال کر کھول دیا، کھول کر بند کر کے رکھ لیا، خیالات غائب۔ سنو ذرا، خیالات کی روح زور پڑے تو رک، ورنہ یہ سر سے گزر جائے گی۔ ذرا دیر کو ہٹا لے خیال، یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے گی۔ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کہ ایک بار پڑھ لیں اعوذ، اللہ فرماتے اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ، اور تمہیں وسوسے آئیں گے تو میری پناہ حاصل کر لو۔ اللہ فرما رہے ہر قسم کے وسوسے آئیں گے۔ ایک علاج اللہ نے بتا دیا، ایک بار پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں وسوسے تک حد تک رکھا، عمل ہم نے نہیں کیا۔ اگر یہ وسوسے برے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کیوں کرتے؟ بتاؤ، اللہ فرما رہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے اپنی پیشی یاد کر کے ڈرا اور اپنی حرام خواہشات کو دبایا، اس کا مطلب حرام خواہشات آئیں گی۔ 2 چیزوں پر کیا انعام مل رہا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت ملے گی کیسی؟ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، جنت کو کسی نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل پر خیال بھی نہیں گزرا۔ جب جنت ایسی ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر جمیل میں حدیث پاک لکھی ہے، جس کا انتقال ہوتا ہے، جو آسمان پر جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ کس کو کرائی جاتی ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتا، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں، ہمارے یہاں مایوسی کا سبجیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو، آپ جب وسوسے برے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے، اور علاج کیا فرمایا؟ صرف ایک بار، آمنت باللہ و رسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ اے شیطان ایسے بھاگے گا، ڈی ڈی ٹی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جب یہ کہہ رہا ہے ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، تو بھاگ جائے گا۔ اور کیا کرنا؟ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب گندے خیالات آئیں اللہ کے بارے میں، جو بھی وسوسے پرچے ملتے ہیں یہاں پر، آئے تو صحیح، ارے قہوہ تو پیو کبھی مدینہ شریف کے پودینے کا آ کر، بھائی پوچھو رمضان میاں سے کیسا مزہ ہے قہوے کے اندر۔ آؤ بیٹھو، گپ شپ کرو، کچھ ہنسی مزاح کرو، کون منع کرتا ہے؟ آگے مزہ تو لو نا۔ ابھی ایک صاحب نے کسی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں آج جمعرات کو آتا ہوں، رش زیادہ ہوتی ہے، دل چاہتا ہے ملنے کو لیکن ہمت نہیں ہوتی۔ کیا ہمت نہیں ہوتی؟ میں سنت اور وطر کے بعد 10 منٹ بیٹھا رہتا ہوں۔ میں تو نہیں کہوں گا کہ آپ آئیے، ظاہری بات ہے کوئی منع تو نہیں ہے، اور دنوں میں آؤ نا، یہاں شیخ کی نظر بٹ جاتی ہے، وہاں آؤ، دوستی لگاؤ، ہاں گپ شپ کرو، چلو سفر پر کبھی ساتھ چلو۔
مانا کہ بہت کیف حب الوطنی میں ہو جاتی ہے میں تیز غریب الوطنی میں. شیخ بھی بے گھر مرید بھی بے گھر. اللہ تعالیٰ اسپیشل والی پلاتے ہیں, کبھی سفر کر کے بھی دیکھیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج سکھایا ہمیں. تو فرمایا حضرت والا نے کہ جب گندے خیالات یا کوئی بھی ادھر ادھر نہ دیکھنا, ابھی سمجھایا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مضمون ہے, فرمایا کہ جب دل میں خیالات آئیں فوراً سوچو کہ اللہ 24,000 میل کا گولا بغیر سہارے کے رکا ہوا ہے. اے اللہ آپ کی کیا شان ہے, فٹ بال میں 2 چمچ پانی ڈالو بہہ جائے, 3 حصہ پانی ہے. کیپ ٹاؤن دنیا کے نیچے ہے. بریکنگ نیوز نہیں آتی کہ آج اتنے لٹک کر خلا میں چلے گئے, آج پانی پورا سمندر کا گر گیا, مچھلی پانی کے بغیر مر گئی. یہ دل میں لاؤ, نیا کرا آبشار دل میں لاؤ, سورج چاند کو دل میں لاؤ, اپنی پیدائش کو دل میں لاؤ. شیطان اپنے پارٹنروں سے کہے گا ابے بھائی مصیبت بھاگو یہاں سے, ہم نے تو اللہ سے دور کرنے کے لیے گندے خیالات ڈالے تھے, یہ نواب صاحب تو معرفت میں چلا گیا, اس کا تو درجہ کھٹاکٹ بڑھ رہا ہے, بھاگ یہاں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے, اللہ مجھل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک. اے اللہ میرے وساوس کو اپنی یاد اور اپنا خوف بنا دے. عمل کریں گے تو ہوگا نا بھائی. پرچہ خط لکھ دیا, شیخ نے پرچہ بھیج دیا, ایک دفعہ پڑھ کے رکھ لیا. یہ حرام اس سے بچنے کے لیے تو روزانہ کرنا ہے معاملہ جناب. جو کل عشاء کے بعد مجلس ہوئی تھی, 5 طریقے بتائے تھے حرام اس کو دل سے نکالنے کے. کل کی مجلس بھی لے لیں, اور اس کی تفصیل ہے, اس لیے انشاءاللہ اگلی بار دوبارہ بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی, بشرط حیات انشاءاللہ تعالی بتا دوں گا. حضرت والا فرماتے تھے کہ جو شیخ اول ہے نا, اس سے جو انسان کا تعلق ہوتا ہے, شیخ کی زندگی کی قدر کر لو جناب. بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدا مجھ کو, شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے. شیخ کے انتقال کے بعد 3 دن کے اندر اندر دوسرا شیخ کرنا ہے. اس وقت تمہاری کھوپڑی کام نہیں کرے گی کہ شیخ سے اتنا پرانا تعلق, وہاں پر سب کے ساتھ جان پہچان اور جناب بیٹھنا, خط کا جواب. اب یہ نیا شیخ, اب نئے شیخ کے ساتھ کیسا معاملہ. تو شیخ کے حیات میں اگر اللہ نے شیخ کو درد دل دیا ہے, احسانی کیفیت دی ہے, تو احسانی کیفیت حاصل کر لیں گے تو ہمارا اسلام اور ایمان حسین ہو جائے گا. کاش کہ اللہ میرے دل میں بھی یاد باتیں اتار دیں. اور یہ کہ مرنے کو دل چاہتا ہے تو حدیث پاک بتا دی کہ گناہ نہ کر کے مر جاؤ. اور یہ کہ اگر گناہ نہیں چھوڑے اور مرنے کو دل چاہتا ہے کہ میں گناہ کیوں کر رہی ہوں, تو مرنے کے لیے جب تیار ہو تو گناہ نہ کر کے مر کے شہید کا ثواب لے لو. ارے بیوقوف کا یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما, ابھی تک دین کا کوئی عمل نہیں کیا, میری عمر میں اللہ برکت ڈال دے, کچھ آپ کو راضی کر لوں, کچھ نفل عبادتیں کر لوں, کچھ اپنا قرآن پاک صحیح کر لوں. اے اللہ اس کے بعد ہمیں یہاں رہنے کا شوق نہیں ہے, آپ سے ملنے کا شوق ہے. یہ عمل تو اللہ کچھ بھی نہیں ہے. چہ جائے کہ گناہ نہیں چھوٹ رہے, اپنے موت کی دعا بیوقوف کرے, تو اس سے بڑا بیوقوف کون ہے. فرمایا کہ حرام محبت نکالو گے تو نکلے گی نا, جب نکالنے کا ارادہ ہوگا تو ارادہ ہی نہیں ہے تو کیسے نکلے گی. ابھی ارادہ کیا ابھی نکل جائیں گے. یہ بھی بتا دیا کہ نفرت نہیں کرتا شیخ, اور زیادہ تمہارے لیے دعا کرے گا. اور حضرت نے فرمایا جو بد نظری اور حرام اس میں مبتلا ہے, اس کا تفصیل کا آج موقع نہیں ہے, اس کی زندگی کتے کی طرح ہے, پاگل کتے, کتا بھی نہیں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے فرمایا پاگل کتا, یا ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو حرام اس میں مبتلا ہے اس کی چال پاگل کتے کی طرح ہوگی, سیدھا نہیں چلے گا, کبھی ادھر چلے گا کبھی ادھر چلے گا, بے چین رہے گا پاگل کتے کی طرح. اس لیے ہم نے خط نہیں لکھا کہ میں بہت زیادہ مصروف ہوں. جو خط لکھ رہے ہیں آپ مرد حضرات یہاں پوچھو, اور میری ماں بہن بہو بیٹیاں عورتوں سے پوچھیں کہ خط وقت پہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. ہر تقریباً سب خط پہ میرا دستخط ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ خط لکھو نا. ایک شخص تھے, کسی سے بیعت تھے, بہت پرانے زمانے کی بات ہے, تو وہ اپنے گناہ کو خط میں لکھتے تھے کہ یہ کیسے ٹھیک ہوں گے. شیخ کو پوسٹ کرتے تھے, لیٹر باکس پر خط رکھ کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ یا اللہ میرا شیخ تو دور ہے, آپ تو نزدیک ہیں. اے اللہ 1 مہینہ خط جانے کا 1 مہینہ خط آنے کا, میں تو اگر گناہوں میں مر گیا تو اے اللہ جو آپ میرے شیخ کے دل میں ڈالیں گے میرے دل میں ڈال دیں. تو جب خط کو لیٹر باکس میں ڈراپ کرتا تھا, گھر آتا تھا تو دل میں آتا تھا ایسے, اور دعا بھی ہے حدیث پاک کی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی, اے اللہ رشد اور ہدایت کی باتوں کو میرے دل میں الہام کر دے. الہام تو ہو گیا کہ یہ گٹر لائنیں ہیں, لیکن اے اللہ یہ شیطان و نفس خطرناک دشمن ہے, اس سے اپنی پناہ میں رکھ لیجئے. 2 تھرمامیٹر جلدی بتا دیتا ہوں, تفصیل کا موقع نہیں. ایک تھرمامیٹر کھٹک کہ صحیح یا غلط,
بس جیت گئے انشاءاللہ. پہلا تھرمامیٹر صحیح یا غلط یقین کرنا. دل میں آواز آئے گی غلط، دل میں آواز آئے گی صحیح. جب دل میں آواز آئے صحیح تو کر لو، اپنے منہ سے مت کہو، اور غلط رک جاؤ، صبح پوچھ لیں گے. اگر رک گئے اور صبح کو شیخ نے اجازت دے دی تو کون سا گناہ کا کام کر لیا. نمبر 2، جو میں کرنے جا رہا ہوں میں اپنے ماں باپ، نیک عورتوں کے سامنے، مرد نیک مردوں کے سامنے اس کا اظہار کرے گا. دل میں گندے خیالات پکانے والی اپنی ماں سے کہے گی، شوہر سے کہے گی، اپنے بابا اور اماں سے کہے گی، دادا دادی سے کہے گی، تو غلط ہے نا. تو غلط ہے تو نکالو اس کو. یہ ایسے 2 تھرمامیٹر ہیں. لیکن جو بتایا تھا موٹر میکینک کا کپڑا اتنا کالا ہو جاتا ہے کہ بعد میں تیزاب سے صاف کرنا پڑتا ہے. ایک گناہ پر اگر ہم توبہ کر لیں ہمارا دل ہر وقت صاف کپڑے کی طرح اجلا رہے گا، اور اگر ہم نے گناہ نہیں چھوڑے، توبہ نہیں کیا تو دل کالا ہو جائے گا. یہاں وہ کپڑا تیزاب کے ذریعے صاف ہوتا ہے. شیخ العرب العجم خزانہ معرفت اور محبت میں فرماتے ہیں خدا نخواستہ پھر دوزخ کے تیزاب سے نہ صفائی کرنی پڑے. وہ کتنا خطرناک ہے. دنیا کا تیزاب کیسا ہے، آخرت کا تیزاب پھر کیسا ہوگا. اس لیے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب دلی لگا بیٹھے اور ناز اٹھانا ہوگا، 100 بار وہ روٹے 100 بار منانا ہوگا. ٹنڈو باغو کتنا دور ہے یہاں سے، نیشنل ہائی وے بھی بن رہا ہے. ابھی مجھے خیال آیا اس وقت ایک دوست نظر بھی آئے تھے، مولانا منیر احمد صاحب. ان دوستوں کو آگے بلانا تھا لیکن اللہ کی شان ہے اتنا دور سے آئے ٹنڈو باغوں سے. پھر وہاں پر کاٹھور بھی ساتھ چلیں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے. کبھی ٹنڈو باغوں سے، کبھی میرپور بٹھوروں سے، کبھی دڑوں سے، کبھی مٹھیالی سے، کبھی حیدرآباد کا روڈ کتنا خراب ہے. چلے آ رہے ہیں وہاں سے اللہ کے کرم سے ماشاءاللہ. تڑپ ہے نا. اور اس کا پھر بعد میں بتاؤں گا. اور ہمارے دوست قریب رہتے ہوئے بھی ابھی 3 دن لگاؤں گا، ابھی 1 دن لگاؤں گا. دڑوں کے ہمارے وہاں کے میزبان 3 دن لگائے آتے ہی ماشاءاللہ. اس کے بعد الگ آ رہے ہیں. تو ہمارے دوست جو رات دن رہتے ہیں ان کا بھی تو فرض ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.